الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے جیسا کہ دنیا کی مذمت احادیث کی روشنی میں میری سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے، اسی ضمن میں ہم آج چند احادیث بیان کریں گے۔ دنیا سے محبت و رغبت رکھنے والا نمازی بھی اچھا نہیں، یعنی کوئی شخص 5 وقتہ نماز پڑھتا ہو، رمضان کے پورے روزے رکھتا ہو، نفلی روزے بھی رکھتا ہو، نفلی عبادات بھی کرتا ہو، لیکن اگر وہ دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا سے رغبت رکھتا ہے اور اس کے اکثر عمل دنیا کے لیے ہیں، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہیں، اور وہ اپنے عیش و آرام اور اپنی زندگی کو عیش و عشرت کی بنانے کے لیے دنیاوی عمل کرتا ہے، دنیا میں مال زیادہ کمانے کے لیے وہ محنت اور مشقت اٹھاتا ہے تاکہ اس کی دنیا بہتر ہو جائے، اور اگر وہ اپنی آخرت کو بہتر نہیں بناتا ہے اور وہ دنیا کا طالب ہے آخرت کا نہیں، تو گویا ایسا نمازی اور روزدار بھی اچھا نہیں۔ حالانکہ اکثر لوگ اس سے دھوکہ کھاتے ہیں، بعض لوگ داڑھیوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں اس کی نمازوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، بعض لوگ اس کے حج سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو جو دیکھنے کا جو دینی نظریہ وہ یہ ہے، اس کی نماز اور روزے کو نہ دیکھا جائے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ یہ اپنی دنیا کو بہتر بنانے میں لگا ہے یا اپنی آخرت کو بہتر بنا رہا ہے۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، لیکن کیا ہے اس کے سارے عمل صرف دنیا کے لیے ہیں، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہیں، تو ایسا نمازی بھی اچھا نہیں، ایسا روزدار اچھا نہیں، ایسا حاجی اچھا نہیں۔ اگر وہ دنیا سے دور نہیں بھاگتا ہے، دنیا سے بے رغبت نہیں اور آخرت کے لیے تیاری نہیں کرتا، تو ایسے نمازیوں اور روزداروں سے دھوکہ نہیں کھانا ہے۔ بے شک ان کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی، کیونکہ انہوں نے اپنی آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی اور دنیا سے محبت کرتے رہے اور دنیا سے رغبت رکھتے رہے، ان کے سارے عمل دنیا کمانے میں لگے رہے کہ دنیا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے، زمینوں اور جائیداد کو زیادہ سے زیادہ بنایا جائے۔ تو ان کے جو عمل تھے، ان کے جو کام تھے، وہ دنیا کے لیے تھے، اور نماز تو پڑھتے تھے وہ، لیکن ایسی نمازی بھی اچھا نہیں، ایسا نمازی بھی اچھا نہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ تمہیں کوئی انسان زیادہ اچھا نہ لگے اگر وہ نماز پڑھتا ہو اور روزے رکھتا ہو، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ دنیا سے کس قدر دور بھاگتا ہے۔ یہ شعب الایمان کی حدیث نمبر ہے 10513۔ اب بعض ذہنوں میں یہ ایک سوال پیدا ہوگا، کیا روزہ اور نماز یہ 2 عمل جو انسان کرتا ہے، تو کیا یہ عمل آخرت میں اسے نفع نہ دیں گے، یا یہ عمل اس کی آخرت کے لیے نہیں ہے؟ اگر وہ اچھا نہیں ہے تو پھر اس کو ان اعمال کا بدلہ اور صلہ کیا ملے گا؟ کہ نماز اور روزہ یہ تو آخرت والے عمل ہے نا، انسان کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے۔ تو ہاں، بے شک جو نماز پڑھے گا اور روزہ رکھے گا، اس کے علاوہ اس کے جو سارے عمل ہوں گے وہ آخرت کے لیے نہ ہوں گے، بلکہ وہ سارے کے سارے عمل اس کے دنیا کے لیے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ دنیا سے محبت اور رغبت رکھتا ہے۔ اور جس انسان کے دل میں
دنیا کی محبت آ جائے اور وہ دنیا کی محبت میں پوری طرح سے مبتلا ہو جائے، تو جس دل میں دنیا کی محبت داخل ہو جاتی ہے اس دل سے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے۔ تو جب اللہ کی محبت دل سے نکل جاتی ہے تو وہ اپنا نماز تو پڑھتا ہے، لیکن اس نماز میں وہ خشوع اور خضوع نہیں لا سکتا، کیونکہ اللہ کی محبت نہیں ہے اس کے دل میں، کیونکہ محبت تو دنیا کی ہے اس کے دل میں، اور اس کے جو عمل ہے باقی کے سارے نماز اور روزے کے علاوہ جو عمل ہے وہ سارے کے سارے دنیا کے لیے، کیونکہ دنیا کی محبت اس کے دل میں۔ تو جس شے کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے تو وہ اس عمل کو اچھی طرح سے ادا کرتا ہے۔ اگر دنیا کی محبت ہوگی تو وہ دنیا کے لیے بہتر کام کرے گا اور اپنی دنیا کو بہتر بنا لے گا، مال کمانے کے لیے بہتر سے بہتر اپنی عقل لگائے گا، تدابیر کرے گا اور دنیا کما لے گا، وہ دنیا کا معلومات حاصل کر لے گا۔ اور اگر اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ اس محبت کے سبب اس کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا تاکہ اس کی نماز مقبول ہو جائے۔ اور جب اللہ کی محبت اس کے دلوں سے نکل گئی اور دنیا کی محبت اس کے دل میں داخل ہو گئی تو وہ نماز میں کبھی خشوع اور خضوع نہ لا سکے گا، بقیہ رہا اس کا اجر اور ثواب۔ اللہ چاہے تو اس کو ضائع کر دے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، لیکن اتنا تو طے ہے کہ وہ اس نماز میں خشوع اور خضوع نہیں لا سکتا۔ کیوں؟ کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ وہ نمازی بھی اچھا نہیں جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے، عبادت کر رہا ہے اللہ کے لیے، اور اس کے دلوں میں اللہ کی محبت تو ہے ہی نہیں، محبت تو اس کے دل میں دنیا کی ہے، تو اس لیے ایسا نمازی بھی اچھا نہیں، ایسا روزدار بھی اچھا نہیں۔ اسی طرح سے عالم دین کی دنیا سے محبت برغبت اللہ سے دوری کا سبب ہے۔ یعنی کوئی بہت بڑا عالم کیوں نہ ہو، اگر وہ دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا سے رغبت رکھتا ہے، تو ایسا عالم بھی اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے، کیونکہ وہ جب دنیا کی محبت اس کے دلوں میں آتی جاتی ہے تو پھر جو ہے اللہ کی محبت اس کے دلوں سے نکل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ اس کی دوری کا سبب بنتا ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا علم زیادہ ہو، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کا علم زیادہ ہو اور اس کی دنیا سے بے رغبتی زیادہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے وہ زیادہ دور ہے۔ یعنی کہ جس شخص کا علم زیادہ ہو اور اس کی دنیا سے بے رغبتی زیادہ نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ یہ کنز العمال کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر 29016، اور دیلمی نے اس کو الفردوس میں روایت کیا، اس کا حدیث نمبر ہے 6298۔ دنیا کی بے رغبتی کے سبب، دنیا سے بے رغبتی کے سبب حکمت و فراست عطا کی جاتی ہے۔ یہ دنیا سے بے رغبت ہونے کا فائدہ ہے، یہ دنیا بھی نفع ہے اور اخروی دونوں نفع ہیں اس سے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کسی شخص سے دنیا سے بے رغبتی اور قلت کلام دیکھو، یعنی جب تم کسی شخص میں دنیا سے بے رغبتی دیکھو اور قلت کلام یعنی کم بولنے والا دیکھو، جب تم کسی شخص کو دیکھو وہ کم بولتا ہے اور دنیا سے بے رغبت رہتا ہے، دنیا سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، زیادہ مطلب نہیں رکھتا، صرف ضروریات کی چیزیں اس سے حاصل کرتا اور چھوڑ دیتا باقی کو، اور اپنی آخرت کو سنوارنے میں اور آخرت کو بہتر بنانے کی تیاری میں رہتا ہے، اور کم بولنے والا ہے اور دنیا سے بے رغبت ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم یہ دو چیزیں دیکھو کسی انسان میں تو اس کا قرب حاصل کرو، اس کی نزدیکی حاصل کرو، کیونکہ اس کو حکمت بدانائی عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت بھی عطا کی ہے اور اس کو دانائی بھی عطا کی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث، اس کا حدیث نمبر ہے 4101، اور شعب الایمان کی حدیث نمبر 10529۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے بے رغبت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ حکمت و فراست اس کے دل میں ثبت فرما دیتا ہے۔ جو شخص دنیا سے بے رغبت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ
اسے حکمت و فراست اس کے دل میں ثبت فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو حکمت و فراست کے ساتھ بلواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کی زبان کو حکمت و فراست کے ساتھ بلواتا ہے، اور اس کی نظر کو دنیا کے عیوب یعنی دنیا کے جو عیب ہیں وہ دکھاتا ہے، اور دنیا کی برائیاں دکھاتا ہے، اور دنیا کی سب بیماریاں و ان کا علاج بھی دکھاتا ہے۔ پھر دنیا سے اسے جنت کی طرف صحیح و سالم اٹھاتا ہے۔ جو شخص دنیا سے بے رغبت ہو جائے، ایسے شخص کے لیے اس کو حکمت بھی عطا کی گئی، اس کو فراست بھی عطا کی گئی، اور جب وہ بولتا ہے تو حکمت و فراست کے ساتھ بولتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ دنیا میں کیا کیا برائیاں ہیں، دنیا کی چیزوں میں کیا کیا عیب ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیتا ہے۔ ایسے شخص کو جب وہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے، وہ جانتا ہے کہ فلاں چیز حاصل کروں گا اس میں کیا برائی ہے، اس کا ہمیں کیا نقصان اٹھانا پڑے گا قبر میں، قیامت میں اور آخرت میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں بھی دکھاتا ہے اور ان کا علاج بھی بتاتا ہے کہ اس برائی سے تمہیں بچنا ہے تو کیسے بچنا ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کی طرف وہ راغب ہو جائے، ایسے شخص کے لیے جو دنیا کو چھوڑ دے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کا ہو جائے، اور اپنے دل میں صرف اللہ اس کے رسول کی محبت کو داخل ہونے دے اور دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے، ایسے شخص کے لیے۔ یہ شعب الایمان کی حدیث نمبر ہے 10532۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا سے بے رغبت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دانائی و حکمت عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی دانائی و حکمت کے ساتھ اس کی زبان کو بلواتا ہے، اور دنیا کے عیب و برائی اس کی نظر کو دکھاتا ہے، اور اس عیب و برائی سے بچنے کا طریقہ بھی بتلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے جنت کی طرف سلامتی والا و صحیح و سالم نکالتا ہے۔ یہ بھی شعب الایمان کی حدیث نمبر ہے 10531۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک دن کا سورج جب طلوع ہوتا ہے، ہر ایک دن کا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں کے ساتھ 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں، اور وہ دونوں فرشتے جن و انسان کے سوائے زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کو اعلان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، اے لوگو تم اپنے رب کی اطاعت کی طرف آ جاؤ، بے شک وہ چیز قلیل ہو اور کفایت کرے، بے شک وہ چیز قلیل ہو یعنی تھوڑی ہو اور کفایت کرے، وہ بہتر ہوتی ہے اس کثیر چیز سے جو تمہیں غافل کر دے۔ یعنی قلیل چیز ہو، تھوڑی سی چیز ہے، اگر وہ تمہیں کفایت کر رہی ہے، اس سے تمہارا کام ہو جا رہا ہے، اس سے تمہاری ضرورتیں پوری ہو جا رہی ہیں، جائز ضرورتیں، تو وہ بہتر ہے اس زیادہ والی چیز سے جو تمہیں آخرت سے غافل کر دے، اللہ سے غافل کر دے۔ اس زیادہ والی چیز سے، کثیر چیز سے وہ کم والی چیز ہے، جو تھوڑی چیز ہے وہ بہتر ہے۔ وہ فرشتے اعلان کرتے ہیں یہ۔ اور ہر ایک دن کا سورج جب غروب ہوتا ہے تو اس کے دونوں طرف 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو اعلان کرتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کو خرچ کرنے کے بعد مزید یعنی اور زیادہ عطا فرما، اور روک کر رکھنے والوں کا مال ضائع کرتے۔ یہ شعب الایمان کی حدیث نمبر 10373۔ اور دنیا سے بے رغبتی کے سبب اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کسی شخص کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ دنیا سے بے رغبت نہ ہو جائے، کیوں کسی شخص کے دل میں محبت ایک ہی داخل ہو سکتی، یا وہ دنیا کی کر لے یا اپنے اللہ کی کر لے، کیونکہ 2 محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ 2 محبتیں، اگر وہ چاہے کہ ہم تو دنیا سے محبت کریں گے اور دنیا کی محبت کو دل میں داخل کرے، پھر چاہے ہم اللہ سے محبت کر لیں تو نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ سے محبت کرنے کے لیے شرط ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے، دنیا کو چھوڑ دے، پھر اللہ کی محبت اس کے دل میں داخل ہو جائے گی، خود بخود داخل ہو جائے گی۔ اور محبت کی ایک ترتیب رکھے انسان ہمیشہ اپنے دل میں کہ اس کے دل میں جس حال میں اللہ کی محبت ہو، اس حال میں
کسی دوسرے کی محبت اس دل میں داخل نہ ہو پائے اس حال میں. حالانکہ ہمیں اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کے رسول کی محبت بھی دل میں رکھنی ہے، اور اس کے جو محبوب بندے ہیں، جو مقبول بندے ہیں، جو مخصوص بندے، ان کی محبت بھی ہمیں دل میں رکھنی ہے. لیکن کیا ہے؟ اس کی ایک ترتیب ہے. جس حال میں اللہ کی محبت، اس حال میں کسی دوسرے کی محبت نہ ہو. اور سب سے اوپر جو اللہ کی محبت ہو، اس کے بعد پھر اس کے محبوب بندوں کی محبت. حالانکہ ہمارے دلوں میں اپنے بیوی اور بچوں کے لیے محبت ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے ممانعت نہیں، ناجائز نہیں، ہم کر سکتے ہیں، لیکن ترتیب یہی رکھنی ہے. سب سے زیادہ اگر محبت ہو انسان کے ایمان کے لیے، یہ ضروری ہے کہ سب سے زیادہ اگر دل میں محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، اور اس حال میں محبت ہو کہ جس حال میں کسی دوسرے کی محبت اس میں نہ ہو. پھر اس کے بعد اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، پھر ہمیں صحابہ کی محبت ہو، انبیاء کی بھی محبت ہو، آپ کے آل کی بھی محبت ہو، رسول اللہ کی آل کی بھی محبت ہو، آل رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ہو، اللہ کے جو مخصوص اور مقبول بندے ان کی محبت ہو، اپنی بیوی بچوں کی محبت بھی رکھو، منع نہیں، لیکن حال یہ ہونا چاہیے، ترتیب یہ ہونا چاہیے. لیکن دنیا کی محبت قطعی نہیں. ایک رتی برابر بھی دل میں جگہ نہ دو دنیا کی محبت کے لیے. اگر تم نے دنیا کی محبت کو رتی بھر اگر اپنے دل میں جگہ دے دی، پھر یہ اس کا جو دائرہ ہے وسیع ہوتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. پھر دھیرے دھیرے تمہارا دل صرف دنیا کی محبت میں رہ جائے گا، اور باقی کی محبت تمہارے دلوں سے خارج ہو جائے گی. یعنی باقی محبتوں سے دل تمہارا خالی ہو جائے گا، صرف دنیا کی محبت ہی رہ جائے گی باقی. اس لیے جو ہے ایک ترتیب ہونا چاہیے کہ اس طرح سے ہمیں محبت رکھنی ہے. تو مقصود کہنے کا یہ ہے کہ دو محبتیں ہیں، اور جب اللہ کی محبت جب دل میں آتی ہے اور دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، تو جب اللہ کی محبت آتی ہے تو اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے محبوب کی محبت آتی ہے. حالانکہ جیسے کہ میں نے ایک جملہ بولا نا، کیا تو اللہ کی محبت یا پھر دنیا کی محبت، یہ دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ہی محبت رہے گی. اب بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ایک جب محبت ہوتی ہے اللہ کی، پھر رسول کی محبت اس میں کیسے داخل ہو گئی؟ تو یہ محبت ایک ہی محبت ہے، یہ محبت ایک ہی محبت ہے. کیونکہ جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو اللہ کے محبت کے سبب سے، جب ہم اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ جن سے محبت کرتا ہو ان سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے. یہی تو ایمان کا تقاضا ہے. تو وہ ایک ہی محبت ہے، لیکن جب ایک محبت اللہ کی دل میں آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے محبوب بندوں کی بھی محبت آتی ہے. اس طرح سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن وہ ہے ایک ہی، اللہ کی محبت. اور جب تک اللہ کی محبت دل میں داخل نہیں ہوگی تو اللہ کے محبوب بندوں کی بھی محبت ہمارے دلوں میں نہیں آ سکتی. تو اس سے مراد، دو محبتوں سے مراد یہی ہے، ایک دنیا کی محبت اور ایک اللہ کی محبت. اور محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ میرے محبوب کو جو چیز پسند ہو وہ ہمیں بھی پسند ہو، اور یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ میرا محبوب جس سے محبت کرے میں بھی اس سے محبت کروں. تو اس طرح سے جو محبت کا جو ایک دائرہ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ محبت ایک ہی ہوتی ہے، اللہ کی محبت. اور دنیا سے بے رغبتی کے سبب اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے. ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو دنیا سے بے رغبت ہو جا. جب اس نے سوال کیا کہ اللہ ہم سے محبت کرے اور لوگ بھی ہم سے محبت کریں تو میں کیا کروں یا رسول اللہ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو دنیا سے بے رغبت ہو جا، تو اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا. اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جا تو لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے. یعنی جو کچھ لوگوں کے پاس ہے تو اس سے بے رغبت ہو جا، اس سے حسد نہ کر، اس کی خواہش نہ کر، اس کی حرص نہ کر. خواہ کوئی بھی چیز
کتنا بھی مال و متاع ہو، کوئی بھی چیز ہو دنیا بھی ان کے پاس ہو، تو اس سے بھی بے رغبت ہو جا، کوئی مطلب نہ رکھ کس کے پاس کیا ہے، تو لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے۔ تو جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے تو بے رغبت ہو جا تو لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث 4102، حاکم کی حدیث نمبر 7873، اور طبرانی معجم کبیر کی حدیث نمبر ہے 5972، اور اس کو دارمی نے الفردوس میں روایت کیا، حدیث نمبر ہے 1763۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا۔ بتائیے کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی فضیلت انسان کو حاصل ہوگی کہ اگر وہ دنیا کو چھوڑ دے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کی محبت میں وہ مستغرق ہو جائے، اللہ کا کثرت سے ذکر کرے، اللہ کی کثرت سے یاد کرے، اور اپنی آخرت کی تیاری کرے، اپنی آخرت کو سنوارے اور بہتر بنائے۔ تو ایسا شخص کے لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا محبوب بنا لے گا، یعنی کہ وہ محبوب بندوں کے زمرے میں شامل ہو جائے گا، وہ بھی اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ یہ شعب الایمان کی حدیث نمبر ہے 10522۔ لیکن یہ سب کب؟ جب وہ دنیا کو چھوڑ دے، دنیا سے بے رغبت ہو جائے تب۔ اور جب تک وہ دنیا کو نہیں چھوڑتا تو وہ دنیا کا بندہ ہے۔ اگر وہ اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کے لیے وہ دنیا کو چھوڑ دے گا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور میرے رب نے جو فرمایا ہے، میرے پروردگار نے جو کہا ہے میں وہی کروں گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کروں گا۔ تو اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہو جا، دنیا سے بے رغبت ہو جا، دنیا سے بے رغبت ہو جا، اور آخرت کی طرف اور میری طرف رجوع کر، اور جو کرنا ہے تجھے اپنی آخرت کے لیے کر، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کر، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو جا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر، اور تیرے دل میں اگر محبت تجھے کرنی ہے تو مجھ سے کر۔ جس چیز سے تو محبت کرتا وہ تو میں نے ہی بنائی ہے، میری تخلیق کردہ چیز ہے، وہ ساری کائنات میں نے تخلیق کی، تو میری تخلیق کی ہوئی چیز سے تو محبت کرتا ہے اور بنانے والے سے محبت نہیں کرتا۔ تجھے تو یہ چاہیے تھا کہ میں اس اللہ سے محبت کروں جس نے یہ کائنات کو پیدا فرمایا، اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی تو پیدا کی ہوئی چیزوں سے تو ہم محبت کر رہے ہیں، لیکن پیدا کرنے والے سے نہیں، جس نے پیدا کی ہیں ساری چیزیں۔ اور دنیا سے بے رغبتی کے سبب علم و ہدایت عطا کی جاتی ہے۔ ایک نعمت تو وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے گا، صرف دنیا سے بے رغبتی کے سبب، اور یہ بھی اس سے کمتر نعمت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہدایت دے دے تو اسے سمجھ لو کہ سب کچھ اس نے حاصل کر لیا، دنیا میں سب کچھ اسے مل گیا جس کو ہدایت مل گئی۔ اور اللہ جس کو اپنا محبوب بنا لے تو سمجھو اس کو بھی سب کچھ دنیا میں مل گیا، جو کسی کو نہ مل پائے اسے سب کچھ مل گیا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ علم دے دے اور ہدایت دے دے تو سمجھ لو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا، اس کی دنیا بھی بہتر ہو گئی اور آخرت بھی بہتر ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا سے بے رغبت ہو جائے، جو شخص دنیا سے بے رغبت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر علم سیکھے علم عطا فرماتا ہے۔ جو شخص دنیا سے بے رغبت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر علم سیکھے علم عطا فرماتا ہے، اور بغیر کسی واسطے کے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یعنی علم بھی اسے مل گیا اور ہدایت بھی مل گئی، کیوں؟ صرف ایک چیز اس نے چھوڑ دی، دنیا کو چھوڑ دیا، بس دنیا سے بے رغبت ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے علم بھی دیا اور اس کو ہدایت بھی عطا فرمائی، اور جس کو ہدایت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور نعمتیں اس کو مل گئیں۔ یہ شعب الایمان کی حدیث نمبر 10582۔ دنیا سے بے رغبتی قلب و جسم کو راحت و سکون بخشتی ہے۔ دنیا سے بے رغبتی قلب کو راحت و سکون بخشتی ہے، قلب کو بھی اور جسم کو بھی راحت دیتی ہے اور سکون ملتا ہے اس سے، جو انسان دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ اور جو دنیا کا طالب ہے، دنیا کا حریص ہے، اور صرف اپنی دنیا کو بہتر بنانے میں لگا ہوا ہے، وہ دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا سے رغبت رکھتا ہے،
اور دنیا کمانے میں، دنیا کو زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، اس انسان کو کبھی پوری زندگی اس کے دل کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لینا نگاہ اٹھا کے، لوگوں کو دکھتا ہے ظاہراً کہ بہت عیش میں ہے، لیکن اس کے دل سے پوچھا جائے، اس کے دماغ کو دیکھا جائے، اس پر غور کیا جائے تو بے سکون آدمی سے، اور اس کو کبھی راحت نہیں ملی پوری زندگی، کیونکہ اگر وہ جتنا مال کما لے گا پھر اس کی خواہشیں اور بڑھتی جائیں گی، اب یہ بھی کما لوں، وہ بھی کما لوں، یہ بھی حاصل کر لوں، وہ بھی حاصل کر لوں، تو اسی میں لگا رہتا ہے، اس لیے اس کا کبھی نہ تو دماغ سکون پاتا ہے، نہ اس کا کبھی دل سکون پاتا ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہتا ہے۔ اور انسان کو راحت اور سکون کب حاصل ہوتا ہے؟ جب وہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور اللہ سے محبت کرنے لگے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی اطاعت کرے اور آخرت کی تیاری کرے، اس کو سکون حاصل ہوتا ہے، کیوں؟ اس سے تو مطلب ہی نہیں دنیا سے، جتنا مل گیا اسی پر اس نے قناعت کر دی اور اللہ کا شکر ادا کر دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اتنا دیا، صبح شام کا کھانا بھی دے دیا، پہننے کو کپڑا بھی دے دیا، اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اے میرے رب تو راضی ہو جائے۔ تو ایسے شخص کو سکون حاصل ہوتا ہے، ایسے شخص کو دنیا میں راحت ملتی ہے، اس کے دل و دماغ کو سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے، کیونکہ اسے زیادہ لالچی ہی نہیں، اس کے دل میں حسد نہیں، حرص نہیں، اس کے دلوں میں وہ دنیا کا حریص نہیں، وہ دنیا کا طالب نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دنیا میں محنت بھی کم اٹھائے گا، مشقت بھی کم اٹھائے گا وہ، اور اس کو جو ہے زیادہ فکر نہیں ہوگی دنیا کے حاصل کرنے کی کہ وہ اور مجھے مل جائے، اور مل جائے، اور یہ چیز اور مل جائے۔ تو جب زیادہ فکر انسان کی جب کم ہو جاتی ہے اس طرح سے، تو اس کو قلبی اور دماغی سکون ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبتی قلب و جسم کو راحت و سکون بخشتی ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا تو یہ حق ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی قلب اور جسم کو راحت و سکون بخشتی ہے، اور دنیا سے رغبت فکر و غم کو طوالت دیتی ہے، یعنی بڑھا دیتی ہے، طویل کر دیتی ہے، لمبا کر دیتی ہے، کیونکہ جب دنیا کی انسان کو رغبت ہوگی تو اس کی فکریں بڑھ جائیں گی، پھر اس کا غم بھی بڑھ جائے گا کہ وہ جو چیز حاصل ہو جائے وہ کہیں چلی نہ ہو جائے، اس کا کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے، اس کا اسے ڈر رہتا ہے، اس لیے وہ اس کو غم بھی دنیا ملتا ہے، اس کو فکریں اس کی بڑھ جاتی ہیں، اور اس کی پریشانیاں بھی بڑھتی ہیں، دماغی پریشانیاں، اور اس کی محنت بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی مشقت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو جب انسان کی محنت و مشقت بڑھ جائے گی، اس کی فکریں بڑھ جائیں گی، تو اس کو سکون نہیں ملتا۔ تو دنیا سے رغبت فکر و غم کو بڑھا دیتی ہے، یعنی فکر و غم کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ یہ معجم اوسط طبرانی کی حدیث ہے 6120، اور شعب الایمان کی حدیث نمبر 10536، الفردوس میں 3364، اور ترغیب و ترہیب میں حدیث نمبر اس کا ہے 4857۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کے لیے سب سے زیادہ رغبت رکھنے والا ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بہتر وہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبت ہو وہ سب سے بہتر، اور جو دنیا سے زیادہ رغبت رکھنے والا ہو تو وہ سب سے برا ہے۔ یعنی دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت سے رغبت رکھنے والا وہ بہترین شخص ہے، دنیا سے رغبت رکھنے والا برا ہے، اچھا نہیں۔ یہ شعب الایمان کی حدیث ہے 10518۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سب فکروں کو چھوڑ کر صرف ایک فکر رکھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص سب فکروں کو چھوڑ کر صرف ایک فکر رکھے، یعنی آخرت کی فکر، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی تمام فکریں اپنے ذمے لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی جو فکریں ہوں گی وہ دنیاوی فکریں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کے اپنے ذمے میں لے لے گا، یعنی کہ دنیا کی فکریں اس کی کم ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن کیا ہے،
جو شخص صرف ساری فکروں کو چھوڑ دے اور صرف ایک فکر رکھے یعنی آخرت کی، بس کہ آخرت میں میرا کیا بنے گا، ہمیں کیا کیا عمل کرنی چاہیے تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے، ایک فکر رکھے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی فکر، صرف ایک فکر رکھے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کی تمام فکریں اپنے ذمے لے لے گا۔ اور جو شخص طرح طرح کی دنیا کی فکروں میں لگا رہے گا، جو شخص دنیا کی طرح طرح کی فکروں میں لگا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ جس وادی میں چاہے ہلاک ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے 4106۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو میری عبادت میں مشغول رہے گا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو میری عبادت میں مشغول رہے گا تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا، میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اگر تو میری عبادت میں مشغول رہے گا، اور تیرا فقر و مفلسی بھی دور کروں گا اور محتاجی تجھ سے دور رکھوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھ کام کاج کی مصروفیت سے بھر دوں گا۔ جیسے کہ دنیا دار لوگوں کے کام کاج سے جو ہے مصروف رہتے ہیں کہ ہر وقت انہیں کوئی نہ کوئی کام ہی لگا رہتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس لیے انہیں زیادہ کام لگے رہتے ہیں، دنیاوی کام کاج، کہیں یہ دیکھنا، کہیں وہ دیکھنا، کہیں وہ دیکھنا، اسی میں لگے رہتے ہیں، اور وہ اپنی آخرت سے اسی لیے وہ غافل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی دنیاوی کام کاجوں سے انہیں فرصت ہی نہیں ملتی جو اپنی آخرت کے بارے میں سوچ سکیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھ کام کاج کی مصروفیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کبھی ختم نہیں کروں گا۔ تو کتنا بھی امیر ہو جائے لیکن پھر بھی تو محتاج رہے گا، کیوں کہ تیری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، تیری تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی، تیری آرزو کبھی پوری نہیں ہوگی، تیری طلب کبھی پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے تو ہمیشہ زیادہ کے لیے اور لا اور لا، اور آنا چاہیے اور آنا چاہیے، اور یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں، وہ اسی طرح تو ہمیشہ محتاج بنا رہے گا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4107 اور حاکم کی حدیث نمبر 3657 اور شعب الایمان کی حدیث نمبر 10339۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر ہو سکے دنیا کی فکر سے خالی رہو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ حدیث کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قدر ہو سکے، مطلب جتنی تم کوشش کر سکتے ہو، حتی الامکان کوشش کرو کہ جس قدر ہو سکے دنیا کی فکر سے خالی رہو، کیونکہ جس شخص کی سب سے بڑی فکر دنیا بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب کام ضائع کر دیتا ہے، اور فکر و فاقہ کا خوف ہر وقت اس کے سر پر مسلط کر دیتا ہے۔ یعنی انسان کے پاس یہ بڑا دیکھنے والی چیز ہے اور غور کرنے والی ہے کہ انسان کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مالدار شخص ہے اور پھر بھی یہ اس کو جو ہے یہ اس بات کا اپنی محتاجی کا اور اپنے فکر فاقے کا خوف ہر وقت اس کو ستاتا رہتا ہے، چاہے کتنا ہی اس کے پاس مال ہو، لیکن اس کے دل و دماغ سے وہ خوف نہیں نکلتا ہے، ہائے میرا یہ مال ضائع نہ ہو جائے، کہیں ہم پہ محتاجی نہ آ جائے۔ جب زکوٰۃ دینے کا نمبر آ تو کہتا ہے میں نے کمایا اپنا مال زکوٰۃ میں دے دوں گا، صدقات خیرات کر دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے۔ مطلب یہ کہ اس کو ہر وقت یہ خوف ستاتا رہتا ہے، اس کو فکر رہتی ہے، اور فاقے کا بھی خوف اس کو رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غریب ہو جاؤں، میرا مال کوئی لوٹ لے جائے، انکم ٹیکس والے آ کے ریڈ نہ ڈال دیں میرے اوپر۔ تو اس طرح کی اسے فکریں لگی رہتی ہیں، کہیں مال کسی طرح سے میرا ضائع نہ ہو جائے، کہیں کوئی آسمانی آفت سے کوئی میرا نقصان نہ ہو جائے، یا کوئی دنیاوی کوئی ایسا حادثہ نہ میرے ساتھ ہو جائے کہ سارا مال ہم سے چلا جائے۔ تو اس طرح کے خطرات اس کو جو ستاتے رہتے ہیں، اس سے خوف زدہ کرتے رہتے ہیں۔ تو فکر و فاقہ کا خوف اور محتاجی کا خوف ہر وقت اس کو ستاتا رہتا، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ خوف اس پر مسلط کر دیے، وہ ہمیشہ خوف میں رہے گا کتنا بھی مالدار ہو جائے وہ، کیونکہ زیادہ پانے کی جو طلب ہوتی ہے وہ فکر میں ہمیشہ لگا رہتا ہے، اور اس کو جو اس نے حاصل کر لیا جو مال، اس کو ضائع ہونے کا خوف ہر وقت اس کو رہتا ہے، اس کے سر پر مسلط کر دیا گیا ہے۔
اور جس شخص نے اپنی سب سے بڑی فکر فکر آخرت بنا لی تو اللہ تعالیٰ اس کے سب کام بنا دے گا۔ جس شخص نے اپنی سب سے بڑی فکر آخرت بنا لی اور دنیا کی فکر نہ رکھی اس نے، بلکہ اپنی سب سے بڑی فکر آخرت بنائی کہ میں کسی طرح سے اپنی آخرت کو اتنا بہتر بنا لوں کہ مجھے قبر میں بھی عذاب نہ ہو، مجھے قیامت میں بھی عذاب نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کی غضب سے محفوظ رہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم عذاب سے محفوظ رہیں۔ تو جس نے اپنی یہ فکر بنائی اور اس فکر کے لیے اس نے جو ہے اس نے اچھے عمل کیے کہ اس کو فکر تھی نا، تو فکر کے مطابق اس نے جو ہے عمل کیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کے سارے کام بنا دیں گے اور اس کے دل میں ہم استغفار رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جو انسان جو شخص ہوتا ہے اور وہ اپنی دنیاوی ساری فکروں کو چھوڑ دے، صرف اپنی آخرت کی ایک فکر رکھے دل میں، تو جس شخص نے اپنی سب سے بڑی فکر آخرت بنا لی تو اللہ تعالیٰ اس کے سب کام بنا دیتا ہے اور اس کے دل میں استغفار رکھ دیتا ہے، یعنی اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ آخرت میں اس کی جب موت آئے گی تو وہ توبہ استغفار کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہوگا، اسے توبہ کی توفیق ملے گی اور ایمان بالخیر پر اس کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ جس کو توبہ کی توفیق مل جائے اس کا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ حلیۃ کی حدیث نمبر ہے 766 اور کنز العمال کی حدیث نمبر 6077۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم اپنی آج کی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔